نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة کے بعد کائنات میں سب سے بڑی عزت اور سب سے بڑا وقار معرفت خداوندی ہے. خلق کا اپنے خالق کی معرفت سے مشرف ہونا، پیدا کرنے والے سے شناسائی، حضرت حق جل شانہ وعم نوالہ کا عرفان اور معرفت، یہ انسان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اور اسی اعزاز نے اس کو گوناگون شرف اور عزت سے نوازا. اور معرفت الہی کا سب سے بڑا ذریعہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے. آپ کو رب کریم نے اپنی معرفت کے حوالے سے بیان فرمایا. ارشاد باری تعالی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہی ہے جس نے اپنے عظیم المرتبت رسول علیہ السلام کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بھیجا. بارگاہ نبی رحمت علیہ السلام کے بغیر رب ذوالجلال کی معرفت کا تصور ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو قرب نبی رحمت علیہ السلام کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے. بڑے سے بڑے درجات قرب سے اللہ کریم نے مختلف شخصیات کو نوازا. کسی کو نبی کہتے ہیں، کسی کو رسول علیہ السلام کہتے ہیں، کسی کو اولو العزم رسول علیہ السلام کہتے ہیں.
لیکن نبی رحمت علیہ السلام سب سے بالا تر ہیں، کیونکہ آپ کا قرب وہ ہے، صرف یہ نہیں کہ وہاں کوئی پہنچا نہیں، بلکہ اس قرب کا عرفان بھی کسی کو حاصل نہیں۔ اللہ کریم نے جس قدر قرب اپنی بارگاہ میں ہمارے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا، آپ عرفان الہیہ کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ آپ کے آنے سے یہ راز کھلے، جن اسرار سے ذات حق کے حسن کا پتہ چلا، آپ کی تشریف آوری سے وہ حقیقتیں منکشف ہوئیں جن کے انکشاف نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ آپ کی تشریف آوری سے ذات حق سے وہ تعلق اور وہ نسبت ماننے والوں کو حاصل ہوئی جو کہ بلا شک و شبہ اس کے عرش کے قریب رہنے والے ملائکہ کو بھی حاصل نہ ہو سکی۔ یہ حضور کا صدقہ ہے، یہ نبی رحمت علیہ السلام کی تشریف آوری کی برکت ہے، یا یوں کہہ دو یہ میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کی سدا بہار مہک ہے، جس نے قیامت تک کی دنیا کو معرفت الہیہ کا مہک اور خوشبو عطا فرمائی۔ محترم حضرات، اب اس کے بعد ایک تیسرا مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات برحق ہے اور اس کا عرفان حضور علیہ السلام کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو جن کو نصیب ہو جاتا ہے اس درجے پہ جو فائد ہیں ان کو ایمان والے کہتے ہیں، ارباب ایمان، اصحاب ایمان، مؤمنین، مؤمنات، قد افلح المؤمنون، یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ کریم نے جگہ جگہ ایمان کا تذکرہ فرمایا، ایمان والوں سے خطاب فرمایا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ سرکار ہیں، اس لیے جنہیں آپ کی وجہ سے رب کریم کی معرفت حاصل ہوئی، انہی کو رب کریم نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا۔ باقی امتوں کے ایمان والوں کو اگرچہ وہ مسلمان ہیں لیکن یہ خطاب نہیں فرمایا، کیونکہ ان کے ذرائع جو تھے معرفت الہیہ کے اپنے اپنے رسول ہیں، اپنے اپنے انبیاء علیہ السلام ہیں، لیکن ان رسول کرام اور انبیاء علیہ السلام سے مجموعی طور پر عرفان الہی کے وہ تجلیات ظاہر نہ ہوئیں جو صرف اور صرف روح مصطفیٰ سے ہوئی، صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث شریف میں موجود ہے کہ ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبیین والمرسلین علی افضل من ابی بکر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبیوں اور رسولوں علیہ السلام کے بعد کسی ایسے پر سورج طلوع نہیں ہوا اور نہ ہی غروب ہوا جو کہ ابو بکر صدیق سے افضل ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بعد اونچا کوئی نہیں۔
اس لیے کہ آپ کو حضور کی بارگاہ میں جو قرب حاصل ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو جس قدر حضور کا قرب حاصل ہوا، مہک تو آتی ہے، جس نے خوشبو لگا رکھی ہے اگر فاصلے پر بھی بیٹھا ہو تو اس رخ پر چلنے والی ہوا کی وجہ سے کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے کو بھی خوشبو آ جاتی ہے، لیکن جو بالکل پاس بیٹھا ہو اس کو مہک زیادہ آتی ہے۔ سارے اصحاب کرام علیہم الرضوان مشرف بعرفان الہی ہوئے، لیکن اس قرب کے معیار کی وجہ کے ساتھ جو قرب انہیں حضور کی ذات سے حاصل ہے، اور اس قرب میں ابو بکر صدیق سب سے افضل ہیں، لہذا ان کو معرفت الہیہ بھی ان کو زیادہ ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ کسی امت میں ایسا نہیں ہوا جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہو، برتر ہو، بالا ہو۔ تو یہ مقام الوہیت، اس کا عرفان ضروری ہے۔ دراصل ساری قرب کی نہریں، دریا، سمندر ایک عرفانی الہی کے مرکز تک جاتے ہیں۔ اصل منتہائی مقصود وہ ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان۔ جسے بھی عزت وقار ملا اسی وجہ سے ملا ہے۔ تو محترم کہنا یہ ہے کہ معرفت الہی کی برکت سے جب درجات ملتے ہیں، درکات ملتے ہیں، نعمات ملتی ہیں اور قرب ملتا ہے، مقامات ملتے ہیں، تو پھر چونکہ معرفت الہی ایک منصب جلیل ہے، اور اس منصب کو پہچاننے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ منصب رسالت ہے، رسول کریم علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ آپ کے بغیر اس مرتبے کے عرفان تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ رب کریم نے اسی لیے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، یا رسول اللہ علیہ السلام ہم نے آپ کی وجہ سے دروازے کھول دیے۔ یہ دوسری توجیہ ہے اس آیت کی، آپ کی وجہ سے ہم نے اپنے قرب کے درجے جو ہیں ان کے دروازے کھول دیے ہیں۔ جس کو قرب کا جو مرتبہ ملا ہے وہ آپ کی تشریف آوری کی برکت سے کھلنے والے درہائے رحمت سے ملا ہے، آپ اس کا ذریعہ ہیں۔ اور پھر جس کو یہ قرب مل گیا، نصیب ہو گیا، حاصل ہو گیا، اس کو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور پھر ان ایمان والوں کے بھی درجات ہیں۔ سب سے اونچا مرتبہ ایمان میں، سب سے اونچا مرتبہ صحابیت ہے۔ صحابہ کرام ایمان کی دنیا میں سب سے اونچے ہیں، سب سے اونچے ہیں، کیونکہ انہوں نے حضور کا وہ زمانہ پایا ہے جس زمانے میں رب ذوالجلال کی کہ حضیرت القدس سے چلنے والا نور جو نسب مقدس میں چلتا آیا اور درجۂ بطون میں رہا، جردۂ ظہور میں نہیں آیا۔ از آدم تا حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطن میں چلتا رہا، باطن میں چلتا رہا، از سیدہ طیبہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والدین کے مقدس پردوں میں یہ نور چلتے چلتے جس وقت ظہور میں آیا، ظہور میں آیا، اس ظہور کی تجلی کو جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ صحابی بن گیا ہے۔
وہ صحابی ہوا ہے۔ اور اسی کے لیے رب کریم فرماتا ہے والذین معہ، محمد علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں، نہ پوچھو کہ وہ کتنے عظیم ہیں جو ان کے پاس رہتے ہیں، یعنی صحابہ کرام، انہوں نے چڑھتے ہوئے آفتاب نبوت کو دیکھا، ماہتاب رسالت کو دیکھا، لہذا انہیں درجہ، اور یہ بھی یاد رہے کہ اس رسالت و نبوت کے آفتاب اور ماہتاب کی تجلیات میں اتنی وسعتیں ہیں کہ گرچہ بعثت شریفہ کا زمانہ اپنے اختتام کو بھی پہنچ گیا ہے، آج بھی جب چاہیں تو حضور کرم فرما دیتے ہیں، آج بھی کرم فرما دیتے ہیں۔ اور اس کرم کے دو رخ ہیں، چونکہ آپ کے نور مقدس کے سفر کے بھی دو رخ ہیں نا، ایک تو سفر بطون میں ہے، پردے میں ہے، اور پھر دوسرا ظہور میں ہے، جب ظاہر ہو گئے تو یہ دو درجے ہو گئے، درجہ ظہور و درجہ بطون و درجہ ظہور، ایک درجہ باطن ایک درجہ ظاہر۔ جب باطن میں تھے تو والدین کے پردے میں آتے رہے، اور جب ظاہر ہوئے میلاد پاک ہو گیا تو پھر جنہوں نے دیکھا وہ صحابی ہوئے۔ اب یہ سلسلہ جو چلا آج بھی کرم فرماتے ہیں، جن کو چاہیں جاگتے میں زیارت کرا دیں ظاہر کر کے، جن کو چاہیں سوتے ہوئے باطن میں زیارت کرا دیں، آج بھی یہ سلسلہ چلتا ہے۔ ہمیں الحمدللہ اپنی مقدس کتابوں میں ایسے خوش قسمت حضرات کی فہرست کی آج تک انتہا نہیں ملی، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جاگتے ہوئے حضور کی زیارت کی۔ یہ کمال میرے آقا کا ہے، یہ حضور کا کمال ہے کہ اتنے صدیاں گزرنے کے باوجود بھی چاہتے ہیں جسے چاہتے ہیں بے پردہ جمال کراتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے وسعت قوت کی ضرورت ہے، اس کے لیے وسعت علم کی ضرورت ہے، اس کے لیے وسعت تصرف کی ضرورت ہے، اور یہ ساری وسعتیں حضور کو حاصل ہیں۔ علم بھی آپ کا وسیع ہے، تصرف بھی آپ کا وسیع ہے، اور محبوبیت تو ہے ہی آپ کے لیے ہے، محبوبیت تو ہے ہی آپ کے لیے۔ اور آنے والے جب محبوبیت کے، اب کون سا لفظ بولوں، میرے پاس لفظ ہے نہیں، آنے والے حاضری دینے والے جب محبوبیت کی ناز و ادا میں آ جاتے ہیں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں دربار عالیہ میں، یا رسول اللہ ہم آئے ہیں تو اب آپ کی زیارت کر کے ہی جائیں گے، زیارت کر کے ہی جائیں گے۔ حضرات گرامی، اور میرے آقا اپنی روحانی اولاد کے ناز کے تقاضوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ کیا ہمیں اپنی تاریخ میں اور یا اللہ کی تاریخ میں یہ واقعہ نہیں ملتا کہ حضور کی بارگاہ میں مقرب و مخلص کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں فی حالت البعد روحی کنت ارسلھا، یا رسول اللہ علیہ السلام۔ حضرت شیخ احمد الرفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ دربار گوہر بار میں کھڑے ہیں، حضور کے مواجہہ اقدس میں کھڑے ہیں، لوگ تو سلام پڑھ رہے ہیں اور یہ بابا اپنا ہی راگ پیش کر رہا ہے روحانی۔ فی حالت البعد روحی کنت ارسلھا، میرے آقا جب میرا جسم مدینہ پاک سے دور تھا تو میں اپنی روح کو آپ کے دروازے پر بھیج دیتا تھا،
تقبل الارض عنی وہی نائبتی، میری روح میری نائب بن کر آپ کی زمین کو بوسے دیتی تھی. فی حالت البود، یہ ترجمہ پیش نظر رہے. بود احمد رفائی کے لیے تھا، حضور کے لیے نہیں تھا. میرے آقا علیہ السلام کسی سے دور نہیں ہے، حضور کسی سے دور نہیں ہے. حضور سے کوئی دور ہوگا اپنے حجاب بشریت، حجاب نفسانیت کی بنا پہ خود دور ہوگا. میرے آقا دور نہیں ہے. یہ سورج تو چمکتا ہے، سورج تو چمکتا ہے. اب اگر کوئی اس سورج سے، اس کی تجلیات سے بچ کر کہیں یعنی نیچے تہہ خانے میں گھس جائے تو سورج کا قصور نہیں ہے، یہ تو قریب ہی ہے. اصل میں اس نے تہہ خانے میں گھس کر حجاب کھڑا کر لیا ہے، اس لیے وہ دور ہو گیا ہے، ورنہ سورج تو دور نہیں ہے. لہذا جن پہ نفسانیت کا غلبہ ہوا، انہوں نے اس نفسانیت کے غلبے کو غلیظ کر کے، کثیف کر کے، موٹا کر کے، سخت کر کے حضور علیہ السلام کے حسن سے اپنے سامنے حجاب کھڑا کر دیا ہے. اس لیے وہ نفسانیت کے تہہ خانے میں گھس گئے ہیں. اگر کوئی ان کو نکالنے والا آج آ جائے نکالے تو سامنے مصطفیٰ کریم تشریف فرمائے. حضور دور نہیں ہے، سرکار اپنے غلاموں سے دور نہیں ہے. اور فقیر کی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے، جب حضور دور کریں گے تو پھر باقی رہے گا بھی کچھ نہیں. یہ بچے ہوئے ہیں تو میرے آقا کے قرب کا صدقہ ہے. حضور نے ان کو ٹھکرایا نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ان کو دور نہیں کیا ہے. اسی لیے اللہ کریم اپنے محبوب کے حسن کے قرب کی وجہ سے ان کو بچاتا ہے، چاہے غلطیاں کر بیٹھیں پھر بھی خیر ہے. لیکن جب اتنا ہی غالب آ جائے گی برائیاں اور اتنا ہی کفر غالب آ جائے گا کہ بالکل ہی دوری اختیار کر جائے، تو جب میرے آقا ٹھوکر مار دیں گے پھر خدا فرمائے گا اب چھوڑو، اب قیامت ہی آئے گی، اب بچے گا کوئی نہیں. اگر ہیں تو اس لیے ہیں کہ حضور ہم سے دور نہیں ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. کسے علم نہیں ہے؟ کون نہیں جانتا؟ اپنے رشتوں کی بات خود کوئی کرتا ہے، یہ میرے بھائی جان ہیں، یہ میرے فلاں صاحب ہیں، یہ میرے چچا زاد ہیں، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے ابا حضور ہیں، یہ میری امی جان ہیں وغیرہ ذالک. یہ رشتوں کا ذکر آپ کرتا ہے. خدا جانتا ہے محبوب پاک علیہ السلام کا حسن کتنا عظیم ہے. رب خود حضور کے رشتوں کے متعلق آپ بیان دیتا ہے. ازواجہ امہاتہم، میرے محبوب کی ازواج ایمان والوں کی مائیں ہیں. آدمی جب غضب میں آتا ہے تو اس کو کہتا ہے بے شرم، حیا کر، یہ تیری ماں ہے، یہ تیری ماں ہے. انسان بچوں کو رام کرنے کے لیے اپنا رشتہ خود جتلاتا ہے، یہ تیری ماں ہے. تشبیہ نہیں. اللہ فرماتا ہے ہوش سے بات کرنا. یہ رسول اللہ کی ازواج طاہرات طیبات جو ہیں نا، یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں. اب اس کے پیچھے جو قرب الہی کی تجلیات مسلسل حضور پہ آ رہی ہیں، ان کو فقیر میرے جیسا اندھا کیا جان سکتا ہے؟ کوئی ارباب بصیرت ہو تو جانے. ازواجہ حضور قریب ہیں. فی حالت البود، جو شیخ احمد رفائی نے عرض کیا، وہ بود اپنی وجہ سے کیا ہے، حضور کی وجہ سے نہیں، اپنی وجہ سے. فی حالت البعد روحی کنت ارسلھا، بعد کی حالت میں میں اپنی روح کو بھیج دیتا. اب مسئلہ یہاں اور بھی ہو گیا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی روح کو حضور کے در دولت پر بھیجتے تھے۔ روح ایک ہے کہ بہت ہی ہیں؟ ایک ہی ہے، تو وہ تو مدینہ شریف بھیج دی، تو پھر احمد رفاعی مر گئے؟ میں روح تو بھیج دی، ان تو ارسل میں بھیج دیتا تھا۔ حضور کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ اور پھر جو اتنی کھل کر بات کرے وہ جھوٹا تو نہیں ہو سکتا، وہ تو حق بیان کرتا ہے۔ فی حالت البعد روحی کنت ارسلھا، موت کی صورت میں سرکار میں اپنی روح کو بھیج دیتا تھا۔ پتہ چلا کہ احمد رفاعی کی روح جو بیک وقت مدینہ عالیہ میں بھی ہوتی تھی اور احمد رفاعی کے جسم میں بھی ہوتی، اور یہی حاضر و ناظر ہے، یہی حاضر و ناظر ہے، اسی کو حاضر و ناظر کہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم فی حالت البعد روحی کنت ارسلھا، میرے آقا بعد کی صورت میں اپنی روح کو بھیج دیتا تھا۔ وہ روح چلی بھی گئی، احمد رفاعی پھر بھی زندہ ہے۔ اگر منگتوں کی روح ایسی ہے تو پیارے مصطفیٰ کی روح کیا ہے؟ کیونکہ میرے آقا کی روح اصل کل ہے، نبی پاک علیہ السلام کی روح اصل کل ہے، بنیاد کل ہے، بنیان کل ہے، حقیقت کل ہے۔ جی تو عرض کی میرے آقا گود کی شکل میں اپنی روح کو بھیج دیتا تھا۔ تو قبل الارض عنی وہی نائبتی، وہ میری روح آ کر زمین کو بوسہ دیتی، میری نائب ہو کر۔ پتہ چلا سنیوں کی روحیں بھی حضور کے در دولت کو بوسہ دیتی ہیں۔ روح میں فرق ہے، غیروں کی روحیں اور ہیں، محبت والوں کی روحیں اور ہیں۔ احمد رفاعی اپنے مقام پر ہے، روح مدینہ عالیہ کے چکر لگا رہی ہے، لیکن وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، حاضر و ناظر یہی ہے۔ جی میں بھیج دیتا اور وہ آپ کی سرزمین کو چومتی، واہی نائبتی، اور میری نائب تھی۔ اور اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، وَهَذِهِ دَوْلَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَصَلَتْ، یہاں دو لفظ ملتے ہیں، بعض روایات میں تو ہے حصلت، بعض میں ہے حضرت۔ وَرُوجِ وَهَذِهِ دَوْلَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ قَدْ حَصَلَتْ فَامْدُدْ يَدَكَ فَامْدُدْ يَمِينَكَ كَيْ تُحْظَىٰ بِهَا۔ میرے آقا جب روح آتی تھی وہ تو زمین چوم کے چلی جاتی تھی، اب تو میرا جسم آ گیا ہے، اب یہ تو نہیں چوم سکتی زمین، اب تو میرے ہونٹ چومیں گے نا، تو میرے آقا اب ذرا ہاتھ پھیلا دیں تاکہ میں بوسہ دے سکوں، بوسہ دے سکوں۔ اور یہ یاد رہے از ازل تا ابد، رب کریم نے نبی رحمت علیہ السلام کو جن کمالات کے ساتھ جلوہ گر کیا، واللہ وہ ہر لمحہ ہر کمال حضور کی ذات میں موجود ہے، منقطع نہیں ہے، منقطع نہیں ہے۔ تو یہ ہاتھ جس کی طرف احمد رفاعی کر رہے ہیں، فَامْدُدْ يَمِينَكَ، یہ کس عقیدے سے ہے؟ حضور ذرا ہاتھ پھیلائیں، پھٹکار ان پہ غیرتوں کے منہ پر جو بکتے ہیں، نبی مر کے مٹی میں مل گیا، مر گیا تیرا باپ،
مار گیا تیرا دادا، مر گئے سارے تیرے اور سب مرو۔ احمد رفاعی کہتا ہے سرکار وہ اب میرے اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، میرے آقا وہ ہاتھ جو ابو بکر صدیق نے چوما، وہ ہاتھ جو حضرت فاروق اعظم نے چوما، وہ ہاتھ جو حضرت عثمان غنی نے چوما، وہ ہاتھ جو آپ نے عثمان کے لیے فرمایا ہذہ ید عثمان، کیا اختیار ہے، کبھی ان کے ہاتھ کو آپ لے لیتے ہیں، کبھی اپنا ہاتھ ان کا ہاتھ بنا دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں۔ وہ ہاتھ جو صحابہ کرام نے چوما، وہ ہاتھ جس پر صحابہ کرام نے بیعت کی، اور بیعت کیا کی؟ اللہ راضی ہو گیا۔ اب ایک بات تو اور بھی مجھے کہنا پڑے گی، جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ کے دستے کرم کو کوئی بوسہ دیتا ہے، مجھے ٹھنڈک پہنچے گی کہ جلن پہنچے گی؟ ٹھنڈک پہنچے گی کہ میرے پیر و مرشد کا ہاتھ چومنے والا، میرے استاد گرامی کا ہاتھ چوما ہے، میرے ابا حضور کا ہاتھ چوما اس نے، مجھے اس پہ بڑی خوشی ہوگی۔ تشبیہ تو نہیں ہے، اب مجھے اس آیت کی ذرا تفسیر تو سمجھا دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ لوگ ایمان والے جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کی بیعت کی، اللہ ان ایمان والوں پہ راضی ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کوئی بہت ہی تعلق ہے، ایسا تعلق ہے کہ جس کی حد کوئی نہیں۔ جی بیعت میرے آقا کے ہاتھ پہ ہو رہی ہے، راضی اللہ ہو رہا ہے، راضی اللہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ وہ اس ہاتھ سے تو پاک ہے نا، اللہ اس ہاتھ سے تو پاک ہے، چلتے چلتے اشارہ کر دو پہنچ گئے تو ٹھیک ہے، اس ہاتھ سے اللہ پاک ہے، لیکن جب اپنے ہاتھ کی بات کرنا چاہے تو مصطفیٰ کے ہاتھ کو استعمال کرتا ہے، کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قرآن پاک میں جو لفظ جس معنی میں استعمال ہوا ہے اس کے متضاد معنوں میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ دو متضاد معنوں کو ایک آدمی بولے تو اس کی تو گفتگو میں غلطی ہے، اس کا تو فہم کمزور ہے، کبھی اس معنی کی بات کرتا، کبھی اس کے مخالف بات کرتا ہے، لیکن اللہ کا کلام استضاد بیانی سے تو پاک ہے نا، پاک ہے۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے یبایعونک، جبکہ آپ سے بیعت لے رہے ہیں، تحت الشجرہ، وہ درخت تیری قسمت کے صدقے، جس درخت کے نیچے حضور نے بیعت لی وہ درخت بھی قرآن میں آن ریکارڈ ہو گیا۔ اور پچھلے دنوں ایک ایڈیشن میں غالباً نوائے وقت ایڈیشن تھا جس میں وہ اس درخت کی تصویر چھپی، بحیرہ راہب سے گزرتے ہوئے جس درخت کے نیچے میری مصطفیٰ نے آرام فرمایا، جلوہ گر، آپ نے شاید یاد ہوگا پڑھا ہوگا، وہ درخت لکوں تک جنگل اور صحرا میں آج بھی کھڑا ہے، جس کے نیچے حضور تشریف فرما ہوئے جناب ابو طالب کی معیت میں سفر میں جاتے ہوئے، شام کو جاتے ہوئے وہاں بیٹھے، اور درخت تو بھی عظیم ہے، تو بھی عظیم ہے، تو بھی عظیم ہے، مصطفیٰ کا گزر جدھر ہو جائے وہ ذرہ ذرہ عظیم ہوتا ہے، ذرہ ذرہ عظیم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سارے
شرکائے قافلہ بیٹھ گئے پہلے ہی آ کر، سایہ ختم ہو گیا، اب سائے کی گنجائش تھی نہیں، یہاں اس کے نیچے کوئی بیٹھے، اتنے میں حضور آ گئے، سرکار آ گئے، جو دیکھنے میں بظاہر بچپنے میں ہیں، بچپنے میں ہیں، بظاہر بچپنے میں ہیں، قریب آ گئے، دیر سے آئے، سارا سایہ رکا ہوا تھا، خالی جگہ تھی نہیں، نبی پاک علیہ السلام کو جہاں جگہ ملی، اگر پڑھنا چاہے کوئی دلائل النبوت محدث ابو نعیم فقیر کے پاس ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو خصائص شریف ہے، پڑھے، ایمان تا کتاب الحلیہ اس کو پڑھو، اس میں موجود ہے، اور شیخ یوسف بہانی نے حجت اللہ علی العالمین میں تو ساری روایات یہ اکٹھی کر لی ہے۔ جب میرے آقا آئے، اب جگہ تو تھی نہیں سائے میں، حضور جہاں جگہ ملی پیچھے بیٹھ گئے، پیچھے بیٹھ گئے، پیچھے بیٹھ گئے، جب بیٹھے تو درخت کا سایہ جھک کر ادھر پھر گیا جہاں مصطفیٰ بیٹھے ہیں۔ پتا چلا کہ درخت پہچان گیا کہ محمد عربی آ گئے ہیں، درخت پہچان گیا کہ حضور آ گئے ہیں، اس لیے وہ ادھر جھک گیا، اور اس درخت کی تصویر اخبارات میں یہ وہی درخت ہے، جہاں سرکار آ جائے وہ شے عظیم ہو جاتی ہے، اور اس درخت جس کے نیچے صحابہ کرام نے بیعت کی، اللہ فرماتا ہے تحت الشجرہ، درخت کی قسمت بھلی، میرے آقا جلوہ گر ہوئے، بیعت شروع ہو گئی، بیعت ہوتی رہی، اللہ راضی ہو گیا، اللہ لو سیدھی بات ہے، نسبت سرکار کی ہو اور وسیلہ میرے آقا کا ہو، خدا کی قسم ہے خدا کو راضی کرنا آسان ہے، قسم با خدا، خدا کے ناموں کی قسم، خدا کی صفتوں کی قسم، خدا کی ذات کی قسم، رب کو آسان راضی کرنا آسان ہے بشرطے کے ہاتھ میں دامان مصطفیٰ ہو، صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ۔ امام اہل سنت یہی تو کہتے ہیں، امام اہل سنت نے اسی حقیقت کو تو بیان فرمایا ہے، اور ہمارا ایمان تازہ ہو گیا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدائے محمد برائے محمد، خدائے محمد برائے محمد، صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ۔ حضرات گرامی بھول نہ جاؤں، اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا، یا رسول اللہ یبایعونک، جب وہ تیری بیعت کر رہے ہیں تحت شجرہ، درخت کے نیچے، راضی ہو گیا، تیری بیعت کر رہے ہیں، آگے پردہ ہی اٹھا دیا اور پردہ ہی اٹھا دیا، تیری بیعت کر رہے ہیں، تیری بیعت کر رہے ہیں، مولا بیعت تو ہو گئی، تو اتنی جلدی رضا فرمایا، پتہ نہیں ہاتھ کس کا ان کے ہاتھوں پر، کس کا ہاتھ ہے؟ ادھر فرماتا ہے یبایعونا کا، ساتھ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، تو میرا دعویٰ غلط ہے کوئی؟ میں نے یہی تو کہا ہے، ایسے ہاتھ سے تو وہ پاک ہے، لیکن جب اپنے ہاتھ کی بات کرے تو آگے مصطفیٰ کا ہاتھ کر دیتا ہے، تو میرا ہی ہاتھ ہے، یہ میرا ہی ہاتھ ہے۔ اب وہ پھر یاد رکھیں،
کہ اللہ تعالیٰ نے جب لفظ ید قرآن میں استعمال فرمایا اپنی ذات کے لیے، پھر ڈھونڈو کہیں اور بھی ید کا لفظ آیا ہے، پھر معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، بات ایک ہی ہے، ٹکراتے نہیں ہیں، بات ایک ہی۔ پڑھو قرآن شریف ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے، ساری کائنات کی بادشاہی ہے۔ بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، وہ بابرکت ہے جس کے دستے کرم میں ساری کائنات کی۔ دوسری آیت قُلِ اللہم مالک الملک تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ۔ یا رسول اللہ آپ کہہ دیں، کبھی آپ کہتا کبھی ان سے کہلواتا ہے۔ وہاں تو فرما دیا نا تبارک الذی بیدہ الملک، وہاں تو آپ کہہ دیا اور یہاں مصطفیٰ سے کہلوا دیا۔ کیا معنی؟ کبھی فرماتا ہے محبوب، کبھی فرماتا ہے ایمان والو، بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی شاہی ہے، اور کبھی فرماتا ہے یا رسول اللہ آپ کہہ دیں کیا بیدہ الملک، یا اللہ ساری بادشاہی تیرے ہاتھ میں ہے۔ ہم تو مان گئے، ہم تو مانتے ہیں ہر شے کی بادشاہی اس کے تصرف میں ہے، سب کا مالک وہ ہے، سب کا مالک وہ ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تو بات اسی پہ رہ جاتی نہیں، ادھر یہ ہے کہ جب سرکار ہاتھ رکھتے ہیں فرماتے خبردار بشر کا ہاتھ نہ سمجھنا، بیڑا غرق، اور خانہ خراب، اپنے جیسا نہ سمجھنا، یہ بھی ید اللہ فوق ہے۔ اب تینوں کو ملا لو، وہ بھی فرماتا ہے بیدہ الملک، یہ ان سے بھی کہلواتا ہے بیدک الخیر، تو اس میں یہاں خود فرما دیا ید اللہ فوق ایدیہم، تینوں کو ملاؤ تو پتا چلا وہ جسد انسانی کے ہاتھ سے تو پاک ہے، لیکن مصطفیٰ کا ہاتھ اسی کا ہاتھ ہے، اسی کا ہاتھ ہے۔ حضور کا ہاتھ اسی کا ہاتھ ہے، حضور کا ہاتھ اسی کا ہاتھ ہے، حضور کا ہاتھ اسی کا ہاتھ ہے۔ اگر یہی ہے تو پھر یہ جان لو کہ مصطفیٰ کا آنا اسی کی جلوہ ہے۔ تھوڑا سا یہاں رک جائیں، قرآن پاک کی اور آیت کریمہ کا سہارا لے لیں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ نے تو روڑیاں نہیں ماری، یہ کافروں کے اوپر جو آپ نے جو روڑیاں پھینکی ہیں آپ نے تو نہیں پھینکی، مولا کب؟ فرمایا اذ رمیت، جب تو نے پھینکی۔ کار اس کو حل کیسے کرے گا؟ پہلے ایک شے کی نفی ہے، متصلاً اس کا اس بات ہے۔ تو نے روڑیاں نہیں پھینکی، مولا کب؟ فرمایا اذ رمیت، جب تو نے پھینکی۔ نہیں پھینکی تو نے پھینکی، نہیں پھینکی تو نے نہیں پھینکی، جب تو نے پھینکی، اور پھینکی تو گئی ہیں، پھینکی تو گئی ہیں۔ اب کیا اس کو سلجھائے گا گتھی؟ اب بدبخت
کیسے سمجھائے گا؟ ادھر فرماتا ہے تو نے نہیں پھینکی، ادھر فرماتا ہے جب تو نے پھینکی، مولا یہ گنجلک کیسے حل ہوگی؟ فرمایا ولکن اللہ رما، یہ تو اللہ نے پھینکی ہیں، اللہ نے پھینکی ہیں۔ یہ تو اللہ نے پھینکی ہیں، سبحان اللہ نے پھینکی۔ اور روڑیاں پاؤں سے پھینکی جاتی ہیں، کس سے؟ ہاتھ سے۔ ادھر فرماتا ہے تو نے نہیں پھینکی، کس نے پھینکی؟ اللہ نے پھینکی۔ تو اس کا تو ایسا ہاتھ ہے نہیں جیسا ہمارا ہے۔ محبوب تیرا جو ہاتھ ہے میرا ہی ہے نا، میرا ہی ہے نا، یہ تیرا جو ہاتھ ہے میرا ہی ہے نا، تیرا ہی ہاتھ میرا ہی ہے نا، میرا وجود ہے، تیرا جسم ہے۔ جب اپنے حسن کا ذکر کرنا ہو تو وجود کی بات کرتا ہوں، جب حسن ظاہر کر کے دکھانا ہو تو تجھے بیان کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ بابا رومی چپ نہیں رہ سکا، وہ تڑپ اٹھا۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں دست احمد عین دست ذوالجلال، دست احمد عین دست ذوالجلال، آمدہ در بیعت و اندر کتاب، آمدہ در بیعت و اندر کتاب۔ اگر برداشت ہے تو تھوڑا سا سفر آگے ہو جائے۔ میری سرکار کا ہاتھ ہے، کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ فانی ہے؟ فانی ہے؟ نہیں، جو کہے وہ بے غیرت بے ایمان ہے، کتا ہے، وہ لعنتی ہے۔ کتے کا لفظ واپس لیا، کتا ایسا بے ادب نہیں ہے جیسا یہ بے ادب ہے۔ وہ جلدی سے مجھ سے غلطی ہوگی، اللہ معاف کرے، کہیں کتے شکایت نہ کر دیں مولا اس نے ہمیں گستاخوں کے ساتھ ملا دیا۔ میں نے لفظ واپس لے لیے بھری محفل میں، اللہ مجھے معاف کرے۔ اللہ فانی نہیں ہے، باقی ہے۔ اور جو صدیق اکبر کے ہاتھ پر ہاتھ ہے، یہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اللہ کا ہے۔ تو نظر کس کا آتا ہے؟ نظر کس کا آتا ہے؟ حضور کا۔ اب جو اس ہاتھ کو فانی کہے اس جیسا بھی بے ایمان کوئی نہیں، پرلے درجے کا بے ایمان ہے۔ ید اللہ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ کس کا ہاتھ؟ مصطفیٰ کا ہاتھ، حضور کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ فانی نہیں تو مجھے کہنے دو کہ محمد بھی فانی نہیں ہے، یہ باقی ہے۔ میرے آقا کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ چلو ہاتھ تو باقی ہے، باقی جسم فانی ہے، اس جیسا بھی لعنتی کوئی نہیں ہوگا۔ ہاتھ تو جسم کے ساتھ ہوتا ہے، ہاتھ تو جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر انتہائی کو گندی ذہنیت کا ہو نا تو عین ممکن کہ شیطان اس کے پھونک مارے اور وہ کہہ دے کہ معاذ اللہ ہاتھ مفلوج ہو جائے تو باقی جسم تو ٹھیک ہی ہوتا ہے، ہاتھ مفلوج ہو گیا۔
ہاتھ مفلوج ہو گیا، ایسا ہو سکتا ہے جسمانی طور پر، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ باقی جسم جو ہے وہ خاک میں مل جائے معاذ اللہ، اور جسم ہاتھ باقی رہ جائے۔ پاگل کہیں کے، بے حیا کہیں کے، لعنتی، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مفلوج نہیں کیا ہے۔ نبی مفلوج نہیں ہوتا، نبی اندھا نہیں ہوتا، نبی لولا نہیں ہوتا، نبی لنگڑا نہیں ہوتا، نبی عیبی نہیں ہوتا۔ اور پاگلوں، وہ تو دنیا کے عیبوں کو دور کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ کیا مفلوج کو رب نے اپنا ہاتھ کہہ دیا؟ خدا کے ہاتھ میں تدبیر، پوری کائنات کی تدبیر خدا کے ہاتھ میں، اور خدا کا ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ، حضور کا ہاتھ، خدا کا ہاتھ، پتہ چلا پوری کائنات کی تدبیر مصطفیٰ کے ہاتھ میں۔ حضور کے ہاتھ میں ہے، اسی دستے کرم سے کائنات چلتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بدا فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام شمع بز میں ہدایت۔ ذرا محدثین کو بھی چوم لیں، محدثین کے بھی قدم چوم لیں۔ جب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو نماز پڑھائی، عصر کی نماز آپ نے پڑھائی، میں اس کی بجائے کہ یہ کہوں کہ مولا کائنات نے پڑھی، میرا ذوق کہتا ہے حضور نے پڑھائی، کیونکہ جو نماز علی نے پڑھنا تھی رضی اللہ، وہ تو قضا ہو گئی، وہ تو سورج ڈوب گیا، وہ تو قضا ہو گئی۔ اب علی نے نہیں پڑھائی، نبی نے پڑھائی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا نے پڑھائی ہے۔ جب حضور نے اشارہ کیا سورج کو، سورج ڈوب چکا تھا، نبی کریم صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ نے، حضور نے اشارہ کیا، پھر کیا ہوا؟ سارے ہاتھ کا نہیں، انگلی کا۔ صحابی کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی پڑھ سکے تو عمدۃ القاری پڑھے، نہیں تو مرے۔ عمدۃ القاری پڑھو۔ محمود بدر الدین محمود عینی کیا کہتا ہے؟ بدر الدین محمود، نام کتنا پیارا، بدر الدین، دین کا 14ویں کا چاند ہے، محمود محمود، اور عینی وہ جو دیکھ دیکھ کر بیان کر رہا۔ بدر الدین محمود عینی دیگر کابر بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی رحمت علیہ السلام نے اپنی مقدس انگلی کا اشارہ کیا تو یوں پتہ چلتا ہے کأنہا مشدودۃ بإصبعہ۔ حضور صرف خدا کی قسم سمجھانے کے لیے تشبیہ نہیں، جب نبی پاک علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا، انگلی کا اشارہ کیا
تو صحابی فرماتے ہیں کأنہا مشدودۃ بإصبعہ، پتہ یوں چلتا تھا کہ سورج جو ہے وہ میرے آقا کی انگلی کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ بندھے کیوں نہیں؟ بندھے کیوں نہیں؟ پتہ نہیں یہ کس ہاتھ کی انگلی ہے؟ بندھے کیوں نہیں؟ کس ہاتھ کی انگلی ہے؟ پتہ نہیں؟ ید اللہ فوق ایدیہم، موڑا تو پھر مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاند ڈبویا بھی آپ ہے، واپس موڑا بھی آپ ہے، اور کیا کہیں، چاند ڈبویا بھی آپ۔ اور یہاں فقیر ایک اشارہ تو کیا کرتا، اس کے بغیر تو میں نہیں جاتا، آپ نے شاید سنا ہی ہو کبھی، جو نماز فرض تھی نا وہ ہو چکی تھی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا من قبل طلوع الشمس وقبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وہ قبل غروبها والی نماز ہو چکی تھی، کیونکہ غروب متحقق ہونے سے پہلے جو نماز ہے وہ ہے عصر، وہ ہو چکی تھی، اب سورج غروب ہو گیا ہے، معلوم ہوا کہ قبل غروبها والی نماز ہو چکی تھی۔ اب جو آپ علی شیر خدا پڑھ رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبل غروبها والی نہیں ہے، یہ ایک منفرد عشاء عصر کی نماز ہے، باقی ساری کائنات کی نماز عصر وہ تھی، علی کی نماز عصر یہ ہے، یا کسی اور کی نہیں ہے۔ گلستان میں چلتے چلتے ایک سے ایک آدھا پھول ہے، مہک لیتے لیتے الحمدللہ گلستان کی سیر کی، اللہ تعالی ہمارے ایمان کے دماغ کو درست ہی رکھے بے شک۔ حضرت امام الشیخ احمد رفاعی عرض کرتے ہیں وَهَذِهِ دَوْلَةُ الْأَشْبَاهِ قَدْ حَضَرَتْ او قد حصلت فَامْدُدْ يَمِينَكَ كَيْ تُحْظَى بِهَا شِفَتِي۔ سرکار ذرا ہاتھ تو دایاں ہاتھ تو ذرا باہر کریں، اور میرے آقا علیہ السلام کی عادت کریمہ یہ ہے کہ منگتوں کو نہ نہیں کرتے۔ یہ صحابہ کرام نے کیوں فرمایا ہے؟ ہمیں سبق دیا ہے، زمانہ گزرتا ہے گزرا کرے، مانگتے رہو سرکار سے، یہ کسی منگتے کو خالی نہیں موڑتے، یہ نہ نہیں کرتے۔ ایک لفظ نہ ہی ایسا ہے جو آپ کے دروازے میں نہیں ہے، آپ نہ نہیں کہتے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ حضور کے ذرے بھی پیارے ہیں،
اگر کسی کو نہ پتہ چلے تو بدر کی وادی میں آ جاؤ، بدر کی وادی میں آ جاؤ، آپ کو میں انسان العیون پیش کر دیتا ہوں، پڑھیے ایمان تازہ ہوتا ہے، ابن شام پڑھ لیں ایمان تازہ ہوتا ہے، مدارج النبوت پڑھ لیں ایمان تازہ ہوتا ہے، لیکن تازہ تو تب ہو جو پہلے ہو تو پھر تازہ ہوگا، اور اگر ہے ہی نہیں پھر کیا تازہ ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے میدان بدر میں دیکھا، میدان بدر میں دیکھا، حضور نے فرمایا یہ جبریل ہے، یہ جبریل ہیں، اور لکھا ہے حدیث شریف میں کہ گھوڑا لیے ہوئے ہیں، جبریل امین گھوڑا پکڑے ہوئے، گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہیں، میدان بدر میں گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہیں، سر پہ دستار، چلو حوصلے سے کہا تو باندھی تو تھی، دستار باندھی ہوئی ہے، جبریل امین نے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے، سوار کیوں نہیں ہوتا؟ دے جواب، سوار ہو کے جو ہے گھوڑا لے کر جو ہے تو سوار کیوں نہیں ہوتا؟ کس لیے سوار نہیں ہوتا؟ کیسے سوار ہو؟ سرکار کے سامنے جبریل سوار ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ ادب والوں کا بادشاہ ہے، جبریل ادب والوں کا استاد ہے، شیطان بے ادبوں کا استاد، جبریل ادب والوں کا استاد، وہ بے ادبی کر کے مردود ٹھہرا، جبریل امین ادب کر کے مقبول ٹھہرا۔ کیونکہ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے سجدہ جبریل امین نے کیا ہے، سب سے پہلے تو جبریل امین ہاتھ میں لجام ہے گھوڑے کی، میدان بدر ہے، اور الحمدللہ آپ میں خوش نصیب بیٹھے ہیں جنہوں نے زیارت کی ہے، جنہوں نے زیارت کی ہے آپ میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے میدان بدر کی زیارت کی ہے، اور آپ کی نیک تمناؤں کا صدقہ فقیر کو بھی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ قسم بخدا ریتیلی زمین ہے، ریتیلی زمین ہے، ہوا چل رہی ہے، اللہ اکبر، صحابہ فرماتے ہیں اللہ اکبر۔ پہلے مجھے جغرافیہ بتاؤ، جبریل کا دیش کون سا ہے؟ جبریل کہاں رہتا ہے؟ کون سے ضلع میں؟ کون سا ملک ہے؟ جبریل سدرہ نشیں ہے، شاہباز سدرہ، ساتوں آسمانوں سے اوپر، جہاں غبار نہیں ہے انوار ہیں، جہاں غبار نہیں ہے، مٹی نہیں ہے، خاک نہیں ہے، بلکہ انوار، تجلیات، اور نیکسٹ ٹو سدرہ عرش اولا، نیچے سے نیکسٹ ٹو سدرہ عرش، اوپر سے نیکسٹ ٹو عرش سدرہ۔ یہ اوپر دیکھے تو عرش، عرش والے جہاں کے تو سدرہ۔ ایسے مقام کا رہنے والا شہباز جبریل جو جہان انوار میں رہتا ہے، کہاں پھرتا ہے؟ بدر میں۔ بتاؤ، آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں، جو بڑے منصب پر بیٹھا ہو وہ نیچے ٹوٹی چٹائی پر بیٹھنا پسند کرے گا کیا؟ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ میں اتنا بڑا ہوں، میں کیوں نیچے بیٹھوں؟ میرا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ جبریل تیرے ادب پہ قربان رہتا ہے سدرہ پہ، لیکن اس ریتیلے ٹیلوں پر بھاگا پھرتا ہے جہاں میرے مصطفیٰ جلوہ گر ہیں، وہاں کا ہے۔ چلتے چلتے مجھے اور بھی مسئلہ بتاؤ، انسان کیا طلب کرتا ہے کہ میرا مرتبہ بڑھے کہ گھٹے؟ بڑھے۔ تو جبریل نے اوپر سے نیچے آ کر مرتبہ بٹایا کہ گڑایا؟ بڑھایا کہ گھٹایا؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں سدرہ پہ بیٹھ کر جبریل کو وہ مرتبہ نہ ملا جو میرے آقا کے ریگستان میں آ کر ملا ہے۔
میری سرکار کے پاس آنا کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی معمولی کام ہے؟ جبریل اور سنیے، ہاتھ میں لجام، بدر کا میدان، اور سنو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ بدر کا غبار جبریل کے ہونٹوں پہ پڑا ہوا ہے۔ جبریل کے ہونٹوں پر بدر کی خاک شریف۔ رب نے بھی نہیں فرمایا جبریل ذرا خیال رکھنا، منہ پہ ذرا کپڑا رکھ لینا، کیوں تو میرے جہان انوار کے پاس رہتا ہے، کہیں مٹی نہ پڑ جائے۔ نہ جبریل نے تو پتہ نہیں کتنی تمناؤں سے یہ مرتبہ لیا تھا، مولا انوار گھوم پھیر کر دیکھ لیے ہیں، ذرا محبوب کے غبار کی بھی تو زیارت کرا دینا جناب۔ حقیقت یہی ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کو میرے آقا کے اس مقدس مقام پر آ کر پہلے سے کہیں زیادہ بڑے مرتبے، اور اس کے پیچھے حقائق ہیں۔ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تفسیر مظہری آپ کے سامنے رکھوں۔ دنیا کا مانا ہوا مفسر فقبہ کیے وقت حضرت قاضی ثناء اللہ مظہری پانی پتی نقشبندی مجددی، ڈسکنیکٹڈ ثناء اللہ نہیں، کنیکٹڈ، ڈسکنیکٹڈ غیر مقلد وہابی نہیں، سنی مرزا مظہر جان جانا کا مرید، نقشبندی مجددی۔ وہ مرید ہی ایسی بات کہہ سکتا ہے، بے پیرا کب کہہ سکتا ہے؟ وہاں لکھا ہے، اگر آپ پڑھ سکیں تو پڑھو، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ میں واپس مڑا، سرکار ہاتھ پھیلا دے میں، تاکہ میرے ہونٹوں کو شرف مل جائے۔ یہ وہ ہیں جن کے قدموں کی دھول کو جبریل چومتے ہیں۔ حضرت احمد رفاعی علیہ الرحمہ عرض کرتے، فَامْدُدْ يَمِينَكَ، سرکار دایاں ہاتھ پھیلائیں تاکہ میں چوم لوں۔ جی لکھا ہے کتابوں نے، اسعد یافعی لکھتا ہے، صوفیاء کا پیر مرشد لکھتا ہے، یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ جامع کرامات الاولیاء میں نقل فرماتے ہیں کیا کہ اس وقت سینکڑوں اولیاء حضور کے دروازے پر، حضور کے مواجہ اقدس میں کھڑے ہیں کہ جب آپ نے یہ درخواست کی، مزار شریف کھلا، دستے کرم باہر آ گیا۔ دستے کرم باہر آیا، اور حضرت شیخ احمد الرفاعی نے، کون سا آدمی مجھے کوئی پوچھنے والا ہے، میں جھٹک دوں گا، مجھے پوچھے، مجھے کہنے میں کیا حرج ہے؟ اس کو کہہ دو کہ سرکار کا ہاتھ چوم لیا تب بھی ٹھیک ہے، خدا کا ہاتھ چوم لیا تب بھی ٹھیک ہے، بات رہے گی۔ تبارک الذی بیدہ الملک۔ یہ ایمان والوں کو اللہ کی معرفت، رسول اللہ علیہ السلام کی محبت، اولیاء کی عظمت، اسلام کے پلے یہی تو ہے، اور کیا ہے؟ خدا کو پہچانو سرکار کے ذریعے، سرکار کو پہچانو اولیاء اللہ کے ذریعے۔ جب ان کا دامن ہوگا، جب غوث پاک کا مرید ہوگا تو حضور کی عظمت کا پتہ چلے گا، جب نبی پاک کی عظمت کا اعتراف ہوگا تو پتہ چلے گا خدا کون ہے۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔